وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر اللہ المحرم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ کرام، آج 10 محرم الحرام کا دن ہے اور ہم سب روزے سے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینے ہیں وہ ایک سال کے اندر کل 12 ہیں۔ سال میں مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ اور جب سے اللہ نے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم کیا ہے اس وقت سے ترتیب یہی ہے کہ یہ مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ اور ان 12 مہینوں میں سے اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ایک ذی القعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، تیسرا محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ چوتھا مہینہ رجب ہے۔ تو آپ سب کو یاد ہو جائیں گے یا نہیں یاد ہوں گے؟ کون کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جی؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ قرآن کریم نے ان میں کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو باقاعدہ قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ کسی کام کرنے کا حکم باقاعدہ نہیں دیا کہ تم مزید عبادات کرو، مزید یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ ہاں، جو تم پر فرض ہیں اللہ نے پورے سال میں آپ پر فرض رکھی ہے، جیسا کہ نماز ہے اور اسی طرح حقوق کی ادائیگی ہے، واجبات ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ کسی اضافی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ کرنا کیا ہے؟ روکا ہے ایک چیز سے، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یاد رکھو، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا مطلب یہ ہے کہ اضافی عبادات کر سکتے ہو تو کرو، اضافی عبادات کر سکتے ہو تو کرو، روزہ رکھ سکتے ہو رکھو، کسی کی خدمت کر سکتے ہو تو کرو، اضافی نوافل تلاوت کلام پاک کی کر سکتے ہو تو کرو، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہو۔ اسلام محبت کا نام ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت ہمارے لیے محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے۔ جو بھی ان کے اگر کبھی کوئی معاملات آئے ہیں تو قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہاں پر ایک میں جملہ بتاؤں، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک اپنے خطاب میں فرمایا تھا، فرمایا لوگوں یاد رکھو، صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کون سی شخصیات ہیں جی؟ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو جھٹلایا جا سکتا ہے، قرآن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ان مہینوں کا احترام یہ ہے کہ ہم اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، قتال سے رک جائیں، لڑائی سے رک جائیں۔ پہلے مہینوں میں اس مہینے میں قتال سے لوگ رک جاتے تھے، گویا کہ برائیوں سے رکنا ان 4 مہینوں۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تو دیکھا یہود نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، یہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں اللہ نے ان کو فرعون کے تسلط سے نجات دلائی تھی۔ ہم اس خوشی میں کیا رکھ رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہم اس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ میرے بھائی تھے، اللہ نے مجھے بھی نبوت دی، ان کو بھی نبوت دی، مجھے بھی کتاب، ان کے پاس بھی کتاب، میں بھی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، بلکہ آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئے، نبی بن کر آئے، اور ان کو اللہ نے ایک بڑی قوم کی طرف بھیجا، تو لہذا میرا حق تو موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ ہم اگلے سال 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، یا 9 کا ملائیں گے یا 11 کا ملائیں گے، یعنی کہ یا روزہ ہوگا 9 اور 10 کا، یا روزہ ہوگا 10 اور 11 کا۔ آپ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں؟ 10 اور 11 کا۔ اب یہ کیوں حکم دیا؟ اس لیے حکم دیا آپ نے فرمایا کہ تاکہ یہود کی مشابہت سے بچا جائے، یہود کی مشابہت سے بچا جائے کہ یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، ہم 2۔ اب یاد رکھو طلباء کرام، جو دین اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت میں یہود کے ساتھ مشابہت برداشت نہیں کرتے، ایک عبادت میں یہود کے ساتھ مشابہت برداشت نہیں کرتے، آپ ایک روزے کے ساتھ اگلے روزے کو ملاتے ہیں، تو ہمارے روزمرہ کی زندگی، رہن سہن، معاشرت، کیسے ہم یہود کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ مشابہت کریں گے اور ہمارا دین برداشت کرے گا؟ ہماری کٹنگ، ہماری وضاحت، ہمارا لباس، ہمارا چال چلن، ہمارا کھانا پینا، یہ مسنون ہونا چاہیے کہ غیر کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ کریم اس کا حشر انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو لہذا عبادت میں مشابہت کو برداشت نہیں کیا گیا، تو روزمرہ کے معاملات میں کیسے برداشت کیا جائے گا؟ بات سمجھ لگی؟ اب اس روزے کی فضیلت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ محرم کے روزے رکھتے تھے، محرم کے روزے فرض تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والتی قبلہ وبعدہ، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا